الموت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم موتوا قبل ان تموتوا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الرؤوف الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، بڑی خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ آج عرس خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ حضرت نے جب فون سے رابطہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ جب تاریخ میں جب تبدیلی ہوئی تو جب تاریخ بدلی جا رہی تھی تو میرے ذہن میں بات آئی کہ کسی مشائخ نقشبندیہ میں سے کسی بزرگ کا عرس اگر پڑ جائے تو اسی بزرگ کے نام پر اس پروگرام کو رکھا جائے گا اور انہی کے صدقے میں انشاءاللہ مرحومہ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب یہ عرس ہونے والا ہے، جو لوگ گئے ضرورت کے تحت گئے تو گئے، کوئی بات نہیں، آ جائیں گے، لیکن جب تقریر ہوتی ہے تو عرس ہوتا ہے، ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے، ان کے کردار بیان کیے جاتے ہیں، ان کی زندگی کو بتایا جاتا ہے، روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اور آج ہم غریب اور نادار ہیں تو بھی مست ہیں۔ آج ہم کعبہ روحانیت کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔ وہ جنہیں میسر ہو مکہ جانا وہ جاتے ہیں، کعبے کا دیدار کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور ہم غریبوں کو اللہ نے روحانیت کا کعبہ عطا فرما دیا، تم جب چاہو آ کے طواف کر سکتے ہیں۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے، آج اپنی تابانیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہیں، تشریف فرما ہیں، اپنی روحانیت کے جلووں سے کرنوں سے ہم سب کو فیضیاب فرما رہے ہیں۔ آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ نبی مکرم رحمت عالم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ میں کہتا یہاں دستے سوال لازم ہے، یہ میں کہتا یہاں دستے سوال لازم ہے۔ جن کے دماغ میں بات یہ ہے کہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، دین سیکھا جاتا ہے صحابہ سے۔ میرے یہ ہدایت کے یہ ستارے صحابہ کرام نبی کی بارگاہ میں اپنی باتیں پیش کرتے تھے، نبی سنتے تھے اور حسب حال انہیں نوازتے بھی تھے۔ جو جیسا ہوتا اسے ویسی اس پر نوازش ہوتی، اس پر عطا ہوتی۔ تو یہ میکدہ یہاں دستے سوال لازم ہے، فقیر در پہ عطا حسب حال لازم ہے۔ بجا نہ لائے جو آداب کوچے جانا، بجا نہ لائے جو آداب کوچے جانا، افق شناس ہو لیکن زوال لازم ہے۔ بجا نہ لائے جو کوچے جو آداب کوچے جانا، بجا نہ لائے جو آداب کوچے جانا، افق شناس ہو، علم و فضل کا سمندر ہو، پہاڑ ہو، لیکن اگر اس کے اندر ولیوں کا ادب نہیں ہے۔ حضرت کا شعر ہے نا کہ نگاہ یار کی سیقل سے جس کا دل نہیں روشن، نگاہ یار کی سیقل سے جس کا دل نہیں روشن، وہ عالم ہو یا فاضل ہو وہ اندھا ہو ہی جاتا ہے۔ بجا نہ لائے جو آداب کوچے جانا، افق شناس ہو لیکن زوال لازم ہے۔ غلام در جو آپ کا ہوا میرے مرشد، غلام در جو ہوا آپ کا میرے مرشد،
مقام و مرتبہ عز و کمال لازم ہے، مقام و مرتبہ عز و کمال لازم ہے، جو میرے مرشد کی بارگاہ میں آتا ہے، جو ادنا آ گیا در پہ والا ہو ہی جاتا ہے، جو ادنا آ گیا در پہ والا ہو ہی جاتا ہے، مٹا کر اپنی ہستی کو وہ مولا ہو ہی جاتا ہے۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اس آیت کو سن کر یہ ایک دم ذہن میں مت بٹھائیے گا کہ صرف اسی حوالے سے بولا جائے گا۔ ہر نفس موت کا ٹیسٹ لینے والی ہے، ذائقہ لینے والی ہے، یعنی ہر موت کو موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو ٹیسٹ جسے ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، چکھتے ہیں، تو کسی کو اچھا بھی لگتا ہے، کسی کو اچھا برا بھی لگتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ مزاج فریش ہے، طبیعت درست ہے، آدمی حساس بساس ہے، صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، نہ بخار ہے نہ طبیعت خراب ہے، اس کے سامنے کھانا رکھا جائے تو کھانا کا ٹیسٹ سمجھ میں آتا ہے، اس کا ذائقہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، کتنا ہی اچھا کھانا رکھ دیا جائے، اسے ذائقہ نہیں ملتا، اسے ذائقہ نہیں ملتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ جو ٹیسٹ ہے، یہ ذائقہ ہے، ان اللہ والوں کے لیے ہے۔ یہ اللہ والے موت کا مزہ چکھتے ہیں، موت کا ذائقہ لیتے ہیں، ذائقہ انہیں ملتا ہے، کرواہٹ تو انہیں ملتی ہے جو اللہ کے نافرمان ہوا کرتے ہیں، جو رب کے نافرمان ہوا کرتے ہیں، انہیں کرواہٹ ملتی ہے، انہیں سختیاں ملتی ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف انہیں نہیں ملتی جن کے دل صاف ہوا کرتے ہیں، تکلیف انہیں نہیں ملتی جن کے دل آئینہ ہوا کرتے ہیں، تکلیف انہیں نہیں ہوتی جو نبی کی محبت میں سرشار ہوا کرتے ہیں، تکلیف انہیں نہیں ہوتی جو اللہ اس کے رسول کے راستے پہ چلا کرتے ہیں۔ وہ تو موت کا مزہ چکھتے ہیں، اور ایسا چکھتے ہیں کہ اللہ سے جا کے مل جایا کرتے ہیں۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ موت ایک پل ہے، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے، جو یار کو یار سے ملا دیتا ہے۔ وہ موت آئی، پل تیار ہو گیا، راستہ بن گیا۔ موت ایک راستہ ہے۔ موت جب آتی ہے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ بن جاتا ہے۔ جب راستہ بن جاتا ہے تو ایک یار اپنے یار سے مل جاتا ہے۔ حضرات محترم، اب سمجھنا یہ ہے، انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی، اپنے عقل کے ذریعے سے انسان ہر شے کی حقیقت تک پہنچے، ہر شے کی حقیقت کو جانے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ انسان آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ جسم ہے، اس کے اندر روح ہے، ایسے ہی نہیں کھڑا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم، جسم کے لیے روح ضروری ہے، اور روح کو دنیا میں رہنے کے لیے جسم ضروری ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے روح کو جسم ضروری ہے، اور جسم کو رہنے کے لیے، جسم کے وجود کے لیے روح ضروری ہے۔ حضرات محترم، روح کی حقیقت تک پہنچے، پھر جسم کو سمجھیں۔ جب اس بات کو ہم اچھے طریقے سے سمجھیں گے، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ جب کوئی انسان مرتا ہے، جب اسے کفن دیا جاتا ہے، جب اسے غسل دیا جاتا ہے، جب اسے کفن دیا جاتا ہے، جو اسے کاندھے پر رکھا جاتا ہے، جب اسے قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کسے غسل دیتے ہیں؟ جسم کو غسل دیتے ہیں کہ روح کو غسل دیتے ہیں؟ کفن کسے دیتے ہیں؟ روح کو کفن دیتے ہیں کہ جسم کو کفن دیتے ہیں؟ کاندھے پہ کسے اٹھاتے ہیں؟
روح کو کاندھے پہ اٹھاتے ہیں کہ جسم کو اٹھاتے ہیں؟ قبر میں کسے لٹاتے ہیں؟ روح کو لٹاتے ہیں کہ جسم کو لٹاتے ہیں؟ تو آپ کا جواب آئے گا ہم غسل دیتے ہیں جسم کو، ہم کفن دیتے ہیں جسم کو، ہم کاندھے پہ اٹھاتے ہیں جسم کو، ہم قبر کے حوالے کرتے ہیں جسم کو۔ آپ کاندھے پہ اٹھا رہے ہیں جسم کو، آپ غسل دے رہے ہیں جسم کو، آپ کفن دے رہے ہیں جسم کو، آپ قبر کے حوالے کر رہے ہیں جسم کو۔ جب فاتحہ کی باری آتی ہے، جب ایصال ثواب کی باری آتی ہے، ہم کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر جسم کے حوالے ثواب نہیں پہنچاتے، پھر ہم یہ کہتے ہیں اللہ فلاں کی روح کو ثواب عطا فرما دے۔ اب بات یہیں سے واضح ہو گئی، کسے مرنا ہے کسے جینا ہے۔ جسے مرنا تھا وہ تو چلا گیا، اور جسے باقی رہنا تھا وہ روح ہے جس کے نام کو ہم ایصال ثواب کیا کرتے ہیں۔ جسم کو کاندھے پہ اٹھایا جاتا ہے، جسم کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، لیکن ثواب روح کو دی جاتی ہے، ثواب روح کو پہنچایا جاتا ہے۔ کیوں؟ جسم مرنے والا ہے اور روح زندہ رہنے والی ہے۔ جسم اب ٹیسٹ ذائقہ دیکھیں آپ، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ روح کے لیے ٹیسٹ ذائقہ لینا ضروری نہیں، وہ لطیف چیز ہوتی ہے، وہ کھانے سے اسے کھانے کی ضرورت نہیں، اسے پینے کی ضرورت نہیں، اسے رہنے کے لیے مکان کی ضرورت نہیں، اسے جاڑا سے بچنے کے لیے کپڑے کی ضرورت نہیں، وہ لطیف چیز ہے۔ اللہ نے اسے ایسی طاقتیں عطا فرمائی ہے، وہ جہاں بھی رہتی ہے اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جسم کو ضرورت پڑتی ہے، جسم کو ضرورت پڑتی ہے۔ جسم کو جاڑا لگتا ہے، جسم کو گرمی لگتی ہے، جسم کو کپڑا دیا جاتا ہے، جسم کو پیاس لگتی ہے پانی دیا جاتا ہے، جسم کو بھوک لگتی ہے کھانا دیا جاتا ہے، جسم کو مکان چاہیے رہنے کے لیے مکان بنوایا جاتا ہے، جسم کو ساری سہولتیں دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ جسم اس دنیا کی چیز ہے، اسی دنیا میں اسے رہنا ہے اور پھر یہیں پہ فنا ہو جانا ہے۔ روح لطیف چیز ہے، یہ عالم ارواح میں تھی، اسے بستر کی ضرورت نہیں تھی، وہاں اسے غذا کی ضرورت نہیں تھی، وہاں پانی کی ضرورت نہیں تھی، وہاں اسے کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ لطیف چیز ہے، یہ جہاں بھی رہتی ہے اسے کھانا نہیں چاہیے، روح کو روحانیت چاہیے، روح زندہ ہوتی ہے، روحانیت سے روح زندہ رہتی ہے، اللہ کے نور سے رہا کرتی ہے۔ اس کی غذا یہ ہے، اسے پانی نہیں چاہیے، اسے کھانا نہیں چاہیے، اسے رہنے کے لیے مکان نہیں چاہیے، اسے جاڑا اور گرمی سے بچنے کے لیے کپڑے نہیں چاہیے۔ تو جسم یہ فانی چیز ہے، جسم کو مٹنا ہے، اس لیے اسے ٹیسٹ ملا اور وہ چلا گیا، جسے ٹیسٹ دیا گیا وہ چلا گیا، اور جسے باقی رہنا ہے اسے تو باقی رہنا ہے۔ لوگوں نے یہ اپنے دماغ سے سوچ لیا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر ایک کو مرنا ہے۔ کچھ نے یہ دماغ لگا دیا جو مر گیا مر گیا، تو قرآن نے تو یہ کہا کہ مرنا ہے لیکن مرا رہنا نہیں۔ قرآن نے کہا مرنا ہے مرا رہنا ہے، یہ قرآن میں نہیں دیا، نہ یہ حدیث میں دیا ہے۔ جو اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں انسان مر جاتا ہے تو مر جاتا ہے، اس لیے وہ اللہ والوں کے فیضان سے محروم رہا کرتے ہیں۔ جن کا عقیدہ ہے کہ ہر نفس کو مرنا ہے، بس مرنا ہے، پھر اس کے بعد جینا ہے، اپنی روحانیت سے رہنے والوں کو نوازنا ہے، جو بھی آتا رہے گا اسے مالا مال کرنا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ ان کا عقیدہ ہوگا جو کہتے ہیں کہ مر گیا تو مر گیا، مر گیا تو مر گیا۔ میرا عقیدہ نہیں، ہم سب کا عقیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا موتو قبل ان تموتو، جب مرنا ہی ہے تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، جب مرنا ہی ہے تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی جسم کو مارو۔ جسم کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی خواہشات ہیں، اس کی حرص ختم نہیں ہوتی، اس کی حرص کو مار دو۔
اس کی طمع ختم نہیں ہوتی، اس کی طمع کو مار دو، اس کی چاہت ختم نہیں ہوتی، اس کی چاہت کو مار دو، جس کی خواہشات کو مار دو۔ موتو قبل ان تموتو، جسم نے کہا دنیا میں تمہیں مست رہنا ہے، لہو و لعب میں رہنا ہے، اس خواہشات کو مار دو۔ روح اللہ نے اسے اتنا لطیف بنایا، یہ عالم امر کی شے ہے، یہ عالم امر کی چیز ہے، جسم عالم خلق کی چیز ہے۔ جو عالم امر کی شے ہوتی ہے وہ نورانی ہوتی ہے، فرق یہ ہے کہ وہ روح جب جسم میں آ جاتی ہے تو اس دنیا کی یہ چیز ہے، اس دنیا کا جب یہ چیز ہے تو اس کے اثرات روح پہ پڑنے لگتے ہیں۔ جب جسم برائیوں کی طرف جانے لگتا ہے روح بھی گندی ہونے لگتی ہے، لیکن جب جسم کو پاک رکھا جاتا ہے تو روح بھی پاک ہونے لگتی ہے۔ جسم کو، ہاتھ کو جب گناہوں سے پاک رکھا جاتا ہے تو جسم پاک رہتی ہے، پیر کو گناہوں سے پاک رکھا جاتا ہے تو روح بھی پاک رہتی ہے، نگاہوں کو گناہوں سے پاک رکھا جاتا ہے روح پاک رہتی ہے، کان کو گناہوں سے پاک رکھا جاتا ہے روح پاک رہتی ہے، زبان کو گندی باتوں سے پاک رکھا جاتا ہے تو روح پاک رہتی ہے۔ یعنی جسم کو نبی کی سیرت و کردار کے سانچے میں ڈھال لیا جائے تو روح کے اندر وہی پاور جو عالم امر کا پاور ہوتا ہے وہ پاور اونچ کر جاتا ہے، انسان کے اندر چلا آتا ہے تو وہی انسان زمین پر بھی بیٹھتا ہے، اسی پل میں جب چاہتا ہے سیر کرتا ہوا عالم میں پہنچ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر مرشد۔ انسان کو شے کی حقیقت تک پہنچنا چاہیے، اس کی حقیقت کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے کہ ہم وہ عالم امر کی شے ہے۔ یہ عالم امر کیا ہے؟ اللہ نے کن کہا ہو گیا، اللہ نے کیا کہا؟ کن ہو جا فیکون تو ہو گیا۔ یہ عالم امر کی چیز ہے، یہ معاملہ اللہ کا ہے، یہ معاملہ اللہ کا ہے۔ لوگوں نے پوچھا نبی سے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے نبی یہ لوگ پوچھتے روح کیا ہے تو کہہ دو یہ امر رب ہے، یہ اللہ کا ایک حکم ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ کی چیز ہے، ان سے کہہ دو۔ تو قرآن نے بتا دیا یہ اللہ کی بارگاہ کی چیز ہے، اسے پاورفل بنائے رکھو۔ یہ پاورفل کب ہوتی ہے یہ روح؟ جب اہل روحانیت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جو روح کو پاور عطا فرماتے ہیں، جو روح کو نور عطا فرماتے ہیں، جو روح کا رابطہ وہاں سے جوڑ دیتے ہیں جہاں سے روح آئی ہے، وہاں سے جوڑ دیتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ اہل روحانیت کی محفل ہے، اسی لیے روح کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، یہ اہل روحانیت کی محفل ہے۔ حضرات محترم، حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا دو ملفوظ ہیں، یوں تو ان کے اقوال زرعی بہت ہیں، ان کے ملفوظات بے شمار ہیں، دو ملفوظ قول مبارک شاد فرماتے ہیں 10 تاریخ 10 جمادی الاخری کو آپ کا وصال ہوا، 9 تاریخ گزر گئی ہے، یہ 10ویں شب ہے، یہ 10ویں شب ہے تو آج عرس خواجہ محمد بابا سماسی بھی ہے کہ نہیں؟ تو آج 10 تاریخ ہو گئی رات میں مغرب بعد۔ حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ شاد فرماتے ہیں تم جس پیر کے ہو جاؤ تو ہو جاؤ، ان کا ملفوظ ہے کہ تم اپنے پیر، ان کا جملہ یہ ہے کہ تم اپنے پیر کے علاوہ کسی پیر کو مت دیکھو، یہ جملہ ان کا، اپنے پیر کے علاوہ کسی پیر کو مت دیکھو، تمہارا پیر ہی تمہیں منزل تک پہنچا دے گا۔ پھر شاہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں کسی اور پیر کی محبت کو مت رکھنا، صرف اپنے پیر کی محبت کو رکھنا۔ اللہ، کہیں کسی کی محبت کا غلبہ نہ ہو جائے اور تمہارے پیر کی محبت مغلوب نہ ہو جائے، اس لیے کسی شے کی محبت کو اپنے دل میں جگہ مت دینا، صرف تمہارے پیر کی محبت ہونی چاہیے۔
کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ وہ حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بصیرت و فراست کا عالم یہ، قصر ہندوما سے جب آپ گزر رہے تھے تو ارشاد فرماتے ہیں عزیز خاک بوئے مرد می آیت، اس خاک سے ایک مرد کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور ایک بار حضرت سید امیر کلار رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ میں تھے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے وہ خوشبو بہت تیز ہو گئی ہے، وہ خوشبو بہت تیز ہو گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، مریدوں نے پوچھا کہ حضور کیسی خوشبو ہے؟ اب ارشاد فرماتے ایک مرد قلندر پیدا ہوگا، ایک اللہ والا پیدا ہوگا، وہ اپنے زمانے کا رہبر و مقتدی اور امام ہوگا، جس کے نور سے لوگ فیضیاب ہوں گے۔ آپ ارشاد فرماتے وہ خوشبو بہت تیز ہو گئی ہے، اور 3 روز کے بعد آپ کی گود میں حضرت خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند کو رکھا گیا، تو آپ ارشاد فرماتے اسی مرد قلندر کی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں آپ، اللہ نے خواجہ محمد بابا سماسی کو کیسی فراست عطا فرمائی تھی، کیسی بصارت و بصیرت عطا فرمائی تھی کہ آپ ابھی آنے والا آیا نہیں ہے، اس کی ولایت کی خوشبو کو سونگھ لیتے ہیں اور اس کی زندگی کو بتا رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں آنے والے زمانے میں وہ وقت کا امام بھی ہوگا، اس کے نور سے لوگ فیضیاب ہوں گے۔ لوگوں نے دیکھا جو آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی وہ حق ثابت ہوئی۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ حضرت خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند طریقت اور شریعت کے امام ہوئے اور لاکھوں لوگ فیضیاب ہوئے۔ وہ آج بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے، سبحان اللہ۔ وہی تو سلسلہ ہے میرے مرشد کی بارگاہ میں، وہی تو سلسلہ ہے، اسی سلسلے سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں۔ وہ خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند، وہ حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے پیر سے اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت، اس محبت کو بیان نہیں کر سکتا انسان، بس واقعات بیان کر سکتا ہے، واقعات کی روشنی میں بیان کر سکتا ہے، لیکن حقیقت میں کتنی محبت تھی اس محبت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر سے اتنی محبت صرف بابا نہیں تھے جو آج ہم بابا کہتے ہیں، جو آج ہم کہہ دیتے ہیں بابا سماسی، آج زمانے میں بابا کہا جاتا ہے، اس معنی میں بابا مت لینا۔ حضرت خواجہ محمد بابا سماسی صرف بابا نہیں تھے، وہ عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، اور عارف بھی تھے، عالم بھی تھے، ایسے تھے۔ وہ صرف بابا نہیں تھے، شریعت و طریقت کا سمندر تھے، وہاں سے دونوں نہریں بہ رہی تھی، ایک طرف شریعت کی نہر چل رہی ہے، ایک طرف طریقت کی نہر چل رہی ہے، جو جس سے چاہتا فیضیاب ہو رہا تھا، سیراب ہو رہا تھا، سرشار ہو رہا تھا، ان کا نور اتنی تیز چل رہا تھا۔ ان کی بارگاہ میں کون آ رہا ہے؟ سید امیر کلال آ رہے ہیں، وہ بھی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے امیر کلال، یہ مرد قلندر جو ہماری گود میں ہے، ہم وصیت کرتے ہیں، اسے تمہارے حوالے کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوتاہی مت کرنا، اگر تم نے کوتاہی کر لی ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اللہ، وہ انسان کو پہچانتے تھے۔ وہ جب پیر کی بارگاہ میں گئے، ان کا دل اتنا آئینہ ہو گیا، اتنا آئینہ ہو گیا، ان کے پیر ارشاد فرماتے ہیں، اے بابا سماسی، میں تمہارے دل کو دیکھ رہا ہوں تو اس میں معراج کی طلب نظر آ رہی ہے۔ کس کی طلب آ رہی ہے؟ معراج کی طلب نظر آ رہی ہے۔ اتنا کہا فوراً کشف کی حالت میں ڈال دیا، اتنا کہتے ہی کشف کی حالت میں ڈال دیا۔ حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب کشف کی حالت میں ہم جب پہنچ گئے تو ہم کیا دیکھتے ہیں، اپنے ملک سے ہم نے سیر کرنا شروع کر دیا۔ سیر کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، کہاں پہنچ گئے؟ مسجد اقصیٰ پہنچے، بڑا لمبا سفر۔ جب وہاں پہنچے تو ایک بزرگ ملے ہمیں دروازے پر، اور وہ ہرا لباس پہنے ہوئے تھے، زیب تن کیے ہوئے تھے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑے ایک عرصے دراز سے ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، عرصے دراز سے ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، آؤ جلدی آؤ۔ کہا آج تاریخ کیا ہے؟ کہ آج 27ویں
رجب کی شب ہے، یہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ہے، سبحان اللہ۔ پھر آپ ارشاد فرماتے کہ اتنا زمانہ مجھے لگ گیا اپنے ملک سے یہاں آنے میں، غالباً 3 ماہ کا زمانہ لگ گیا۔ پھر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جاؤ اندر، تمہارے شیخ انتظار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بابا سماسی آنے والے ہیں، اس لیے ہم پہلے آ گئے ہیں، جب وہ آئیں گے تو کہہ دینا کہ تمہارے پیر اندر انتظار کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ حیرت کی بات ہے، لے جانے والے وہ کشف کی حالت میں وہاں پہلے سے انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ جب اندر گئے، ان کے پیر و مرشد سامنے جلوہ فروز حضور سلام پیش کیا۔ حضرت عزیزان علی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں خواجہ عزیزاں کہتے ہیں، رامتین ایک جگہ ہے رامتنی جسے ہم کہتے ہیں۔ حضرت عزیزاں علی رامتنی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے، بیٹا مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے بیٹے یعنی روحانی بیٹے خواجہ محمد بابا سماسی کو مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک سیر کرا دیں۔ سبحان اللہ، کیا تڑپ ہے یار، اللہ نے کیسے کیسے مشائخ ہمیں عطا فرمائے۔ ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں، کم ہے، مقدر دیکھیں ہمارے کتنا اعلیٰ مقدر، اللہ نے کتنے عظیم شیخ عطا فرمائے ہیں۔ حضرت عزیزاں علی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خواجہ محمد بابا سماسی کو مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک سیر کراؤ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں حضرت خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ہرے لباس میں بزرگ موجود تھے، وہ 2 مخلوق کو لے کے آئے میری بارگاہ، میرے پاس 2 مخلوق، عجیب نرالے مخلوق جو آج تک ہم نے دیکھے نہیں، عجیب نرالے مخلوق جن پر ہم دونوں سوار ہوئے، اور سوار ہو کر ہم نے سیر کرنا شروع کر دی، مطلب جانا شروع کر دیا، اب آسمان کی سیر ہو رہی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ہر منزل پر مجھے آگاہ کرایا جاتا، بتایا جاتا کہ یہ دیکھو یہ فلاں چیز ہے، اس کی حقیقت یہ ہے، اللہ اللہ، اس کا علم دیا جاتا، سب سیر کرا دیا گیا، بہشت کے جلوے دکھا دیے گئے، جنت کے جلوے دکھا دیے گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا گیا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے حقیقت محمدیہ کی سیر بھی کرائی گئی، سبحان اللہ۔ آج ہمارے حضرت حضور شیخ العالم حقیقت محمدیہ کی سیر کراتے ہیں، وہیں سے ہے، حقیقت محمدیہ کی سیر کرائی گئی۔ میرے نبی نے، سب کے نبی نے کہا تھا کہ اس بیٹے کو مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک لے جانا، لیکن کرم ایسا ہوا نبی کا، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حقیقت محمدیہ تک پہنچایا گیا۔ یہ حقیقت محمدیہ وہ ہے، اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں، بس اللہ کا جلوہ ہی جلوہ ہے، بس اللہ کا جلوہ ہے۔ ان کا جملہ ایک یہ ہے، پڑھا ہم نے ملفوظ میں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں حقیقت محمدیہ کی، جب میں نے سیر کی، جب اس مقام میں پہنچا جب میں، تو میں نے یہ دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں، اللہ، اس کائنات میں محمد عربی کے سوا کچھ نہیں ہے، بس ان کے بعد اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے بعد محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اور کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، حیران ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی آواز آتی ہے، اے خواجہ محمد بابا سماسی، کتاب میں تو یہ لکھا ہے، اے بیٹے محمد بابا سماسی سنو، اللہ نے مجھے اپنی قدرت کا پاور عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں اپنی قدرت کا پاور عطا فرمایا ہے، تم جاؤ
اور کام کرو. اللہ نے جو ہمیں قدرت کا پاور عطا فرمایا ہے میں اس قدرت سے تمہاری مدد کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. جس شیخ کو نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد حاصل ہو، وہ جو شیخ کو ایسی مدد حاصل ہو، اس شیخ سے جو چین چلے، جو سلسلہ چلے، جو جماعت چلے، اس جماعت سے ہم تعلق رکھیں، ہمارے پیر تعلق رکھیں، تو ہم کیسے بے مددگار ہوں گے؟ ہمارا بھی تو کوئی مددگار ہے. ان کے ذریعے سے نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے مددگار ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیر مرشد. وہ خواجہ محمد بابا سماسی ہے. یہ پیر کی صحبت، ان کی محبت کا ایک کمال تھا کہ اللہ نے انہیں وہاں تک پہنچایا جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچتی، وہاں تک پہنچایا. ایسے ہی انسان کو نوازا نہیں جاتا. انسان اپنے دماغ کے ذریعے سے انسان کو نہ پہچانے. پیر کیا کر رہے ہیں، پیر کا عمل کیا ہے. انسان کیا ہے نا، جب جیسے جیسے آپ کا مطالعہ اور تجربہ بڑھتا رہتا ہے، آپ کے سینے میں کشادگی بڑھتی رہتی ہے. میں پڑھتا تھا لیکن بات بیٹھتی نہیں تھی، لیکن اب بات بیٹھتی ہے. سالوں سے بات بیٹھ گئی. اب میں نے ایسا بیٹھا لیا کہ دنیا کچھ بھی کہے، کتنا سگا سے سگا بھی کہے تو میں اس پر توجہ بھی نہیں دیتا. پیر کا عمل کیا ہے تم مت دیکھو، بس یہ دیکھو میرے پیر کر رہے ہیں کہ نہیں، اس پر نگاہ ہونی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سیرت پڑھیں، آپ سیرت پڑھیں گے تو سب بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بس سمجھنا ہے، جو ٹھوس باتیں ہیں صرف انہی کو نہیں دیکھا جاتا، جو باریک باتیں انہیں بھی دیکھا جاتا ہے. میرے نبی تو کافروں کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے تھے. یہ معاملہ سیرت میں پڑھیں آپ. ایک بار اماں عائشہ نے کہہ دیا، حضور آپ اس کافر کے لیے آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں. قوم کا سردار تھا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ تو سچ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، لیکن میری سیرت و کردار میرے اخلاق کا قائل ہوگا. یہاں نہیں تو مکے کی گلیوں میں میرا پرچار کرے گا. جب یہ اسلام کا دشمن جب اسلام کا پرچار کرے گا تو یقیناً اس کے کہنے پہ کچھ نہ کچھ لوگ ہماری بارگاہ تک آئیں گے. کہ اسلام کی تبلیغ کا انداز دیکھیں آپ میرے نبی کا. جب میں اس پر میری نگاہ گئی تو میں حیران ہو گیا. پھر اپنے پیر کو میں نے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا میرا پیر وہی کرتا ہے جو اللہ کا حبیب کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. انسان کو سمجھنا چاہیے، اپنے عقل کے پیمانے سے انسان کو نہ سمجھے. وہ چھوڑ دیجئے، کیونکہ میری پہنچ وہاں تک نہیں ہے جہاں تک ان کی پہنچ ہے. بس وہاں تک ہمیں نہیں جانا ہے. حضور بحر العرفان نے کہا تھا کہ زمانے میں بڑے اختلاف ہوں گے مسئلے میں، ادھر ادھر مت جانا، اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ کو پکڑ لینا، تم ہمیشہ کامیاب رہو گے. سبحان اللہ. بہت مفتی آئیں گے، بڑے اختلافات ہوں گے، یہ نہیں تو وہ نہیں، یہ نہیں تو وہ نہیں، کچھ مت ادھر ادھر مت دیکھنا، اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ پڑھتے رہنا، اسی پہ عمل کرنا، سب کچھ پورا ہو جائے گا. یہ دیکھنا. ایسے تو بہت عجیب تحقیق کیے جا رہے ہیں، مسئلے میں ترمیم ہو رہی ہے تو یہ ہو رہا وہ ہو رہا، اسے نہیں دیکھنا ہے. آپ دیکھیں پیر کی محبت نے حضرت امیر خسرو کو کیسا بنا دیا. پیر کی محبت نے امیر خسرو کس کے غلام